اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سید المرسلین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك وذرياتك وعترتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. انتہائی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محترم، پاکستان نعت کونسل کے زیر اہتمام ہر جمعے کو بعد از نماز جمعہ مسجد حاضہ میں محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے. الحمدللہ یہ وہ مبارک ساعت ہیں، وہ لمحات اور وہ گھڑیاں پھر ایک بار پھر ہماری زندگی میں آئیں اور ہم پھر اس محفل کا حصہ بنے ہوئے ہیں. ہم سب اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ادب و احترام کے ساتھ اس محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، اس محفل مبارکہ کا آغاز قرآن پاک کے درس سے کیا جاتا ہے. درس قرآن کریم کے حوالے سے ہماری محفل میں مستقلاً حافظ صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہ قرآن پاک کی کسی بھی سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما کر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح، اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور کبھی کبھی ریفرنس کے طور پر، حوالے کے طور پر کچھ واقعات بھی شامل کرتے ہیں. تو آئیے درس قرآن پاک حافظ صاحب سے سماعت فرمائیے اور انشاءاللہ ان کے بعد 3 بچے جو ہیں وہ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب کو انہیں بھی سماعت کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. حافظ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. جب ابراہیم علیہ السلام نے رب سے عرض کیا رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس اے میرے رب ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی جس نے میری اتباع کی تو بس وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے میرے رب میں نے ایسی جگہ سکونت اختیار کی ایسی زمین پر ایسی وادی پر جو کہ بنجر ہے غیر ذی زرع عند بیتک المحرم تیرے پاک حرم کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون اے میرے رب ان کو نماز کا پابند بنا تاکہ یہ جگہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور لوگ اس کی طرف مائل ہو. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون اور انہیں پھلوں میں سے کچھ عطا فرما لعلہم یشکرون تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے رہیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن اے میرے رب بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں اور جو کچھ میں چھپاتا ہوں. ربنا انک تعلم بے شک تو جانتا ہے ما نخفی وما نعلن جو ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء اور زمین آسمان میں کوئی شے ایسے نہیں ہے جو اللہ سے مخفی ہو. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی حمد ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء اے میرے رب مجھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اے میرے رب مجھے اور میرے بچوں کو نماز کا پابند بنا. ربنا وتقبل دعاء میری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب حساب کے دن
حساب کتاب کے دن یا الہ العالمین میرے اور میرے والدین کے اور سارے امتوں کی بخشش فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک راز و نیاز کی باتیں کی۔ سب سے پہلے حرم شریف کا ذکر ہے کہ اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آج تک وہ امن کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ یہ جو زمین ہے یہ بنجر زمین ہے، یا اللہ ان کو وافر مقدار میں رزق عطا فرما۔ آپ جب خانہ کعبہ جائیں گے، مکہ مدینہ جائیں گے تو آپ کو ہر قسم کا پھل وہاں پہ ملے گا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے خانہ کعبہ کی طرف بھجوایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کر وہاں پہ پہنچے، تو وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب ولادت ہوئی تو چاروں طرف نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ پانی ہے، نہ خوراک کا کوئی بندوبست ہے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ کبھی صفا کی طرف جاتی، کبھی مروہ کی طرف جاتی، کبھی صفا کی طرف اور کبھی مروہ کی طرف، شاید کچھ بچے کے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مل جائے۔ تو جب 7 چکر مکمل ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب زمین پہ پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ تو حضرت ہاجرہ جو ہے وہ گھبرا گئی کہ ایسا نہ ہو کہ سیلاب آ جائے اور یہ زمین جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ زم زم، پانی کا چشمہ جو ہے وہ رک گیا۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ کہتی زم زم تو ایک بڑا سیلاب کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو یہ ان کی کرامت تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی۔ اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یہ زمین بنجر تھی، لیکن ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال و دولت سے نوازا ہے۔ تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، وہ خلیل اللہ ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے کہ اللہ جس کو اتنا کچھ دیا جائے تو وہ ضرور تیرا دوست بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ آزمائش کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک جگہ پڑاؤ آپ نے فرمایا تھا، اور آپ کے غلام مزدور اور دیکھ بھال کرنے والے خادم آپ کے اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اسی طرح سب قسم کے جانور تھے۔ تو فرشتہ آیا اور فرشتے نے انسانی روپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انتہائی سریلی آواز میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جھاڑیوں کے پاس ایک انسانی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے اس بندے کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں اپنی مرضی سے ذکر کر رہا تھا، لیکن اگر تم کہتے ہو تو پھر میں اگر ذکر کروں گا تو تمہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ جتنے اونٹ ہیں یہ سارے میرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وجر میں آ گئے اور کہا کہ تو ذکر سنا، اونٹ سارے تیرے ہو گئے۔ پھر جب ذکر ختم ہوا تو پھر ارشاد فرمایا کہ پھر ذکر فرما۔ تو فرشتے نے عرض کیا کہ اب جتنے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے یہ میرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لے لو، آپ ذکر سناتے جاؤ، آپ جو مانگو گے وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بھی ان کو عطا فرما دیا۔ آخر میں بھینسوں اور گائے کا جو ریوڑ رہ گیا تو فرشتہ مسکرانے لگا اور کہا کہ اب تو آپ کے پاس
صرف بھینسیں اور گائے رہ گئی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کی فکر چھوڑ دو, آپ ذکر سناتے جاؤ اور میں دیتا جاؤں گا. آخر میں جب آپ نے سارا مال رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دے دیا تو فرشتے نے عرض کیا, یہ اللہ کے پیغمبر اب تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, اب کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنا سارا ریوڑ جو میں نے تمہیں دے دیا ہے, اس کے لیے تمہیں ایک ملازم کی ضرورت ہے, ایک نوکر کی ضرورت ہے, ایک خادم کی ضرورت ہے, اس کے لیے میری جان حاضر ہے. تو اس وقت فرشتہ جو ہے وہ رونے لگ گیا اور کہا کہ رب نے سچ فرمایا تھا کہ خلیل اللہ کے اصل حقدار آپ ہو, وما علینا الا البلاغ المبین. حافظ فصیح اللہ سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں. یہ حضرت صاحب نے گزارش کی کہ ابھی معتکفین آئیں گے, اعتکاف کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اہتمام کرو. 17ویں پارے میں اس کا ذکر ہے. تو جتنے لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں, بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا ہوتا ہے. ہر شخص کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی, اور اس میں طاق راتیں ہوتی ہے, اور طاق راتوں کا آپ کو پتہ ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح, حضرت جبریل امین جو ہے وہ اپنے دیگر فرشتوں کے ساتھ, پورے لشکر کے ساتھ جو ہے ان کا نزول ہوتا ہے. تو بڑی برکتوں اور سعادت والی راتیں ہیں. تو جو حضرات اعتکاف کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ جو امام صاحب جو ابھی ہمیں جمعے میں درس دے رہے تھے کہ سارے لوازمات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اعتکاف کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد میں آئیں اور بجائے نیکی کمانے کے گناہ کما کے چلے جائیں. تو بہت ہی سعادت مند لوگ ہیں کہ جو اعتکاف کرتے ہیں اور جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں, روزی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں, اسی طرح سحری کا اہتمام کرتے ہیں. بہت ہی سعادت مند لوگ ہوتے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مسجد میں آنے والا ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا چنا ہوتا ہے. کہ ایک شخص, ایک بندہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے, وہ اپنے ملازم کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دیتا ہے کہ جاؤ تم نماز پڑھ لو. تو بہت سارا جو ہے ٹائم جب گزر جاتا ہے تو کسی کو بولتے ہیں کہ جاؤ ان کو بلاؤ مسجد سے باہر. تو جب وہ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو فلاں صاحب بلا رہے ہیں, جو آپ کے سیٹ ہیں, جو آپ کے بڑے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ جو باہر کھڑے ہوئے نا ان سے کہنا کہ جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہا. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ مسجد میں انٹر ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو جو تیرا گھر ہے, یہ جو ہماری مسجد ہے اس کو آپ کم مت سمجھیں. یہ مکہ اور مدینہ کی شاخ ہے, اس کی برانچ ہے. اگر ہم خلوصی نیت سے, سچے دل سے اس گھر کی خدمت کریں تو یقیناً گنبد خضرا میں, مکینی گنبد خضرا ہم سے خوش ہوگا.